وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دو فیصلے کیے ہیں، اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کے تجربے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تجربہ الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ اسی لیے دنیا والوں کی تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں۔ ایک تھیوری چلائی، کوئی چیز بھی جو دنیا میں چلائی انہوں نے، بعد میں 10 سال کے بعد پتہ چلا کہ نہیں بھائی یہ تو ہماری غلطی تھی، اسے نہیں اب یوں کرو، اب یوں کرو، وہ اسی الجھن میں رہیں گے۔ اور اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہے، وہ عالم ہے، سب جانتا ہے، اس اعتبار سے وہ فیصلہ کرتا ہے، تو اس کا فیصلہ بدلے گا نہیں۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، اس کا فیصلہ بھی بدلتا نہیں ہے۔ کان امرا مفعولا، قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ تو ایک فیصلہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں، اور دوسرا فیصلہ یہ کیا ہے کہ بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں۔ بس یہ دو چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دیندار کامیاب، چاہے اس کے بعد مال ہو یا نہ ہو، پراپرٹی ہو یا نہ ہو، بلڈنگ ہے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن دین ہے، قرآن ہے، یہ ہمیشہ کامیاب رہے گا، اس کو شاباشیاں ملیں گی، یقینی ہے۔ اور کوئی بے دین ہے، اس کے بعد مال بہت ہے، دین نہیں ہے، تو اللہ اس کی زندگی کو اس مال میں اجاڑے گا۔ پانی دے دینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ ان کی ترتیب تھی۔ چہرے کے اعتبار سے کوئی بھی کہتے ہیں کہ کوئی کشش کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں تھی، کہ رنگ کالا، آنکھیں چھوٹی اور اس میں سرخ ڈورے،
اور سر بھی چھوٹا اور سر کے گنجے، یہ ان کا حلیہ لکھا ہے علماء نے، اور قد لمبا اور ہونٹ بھی موٹے، یہ ان کا حلیہ۔ کشش کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن دین ہے۔ اس دین کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنیئا لک یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق پر رہوں گا اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ یہ شاباشی ملی۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، کام کرے گا شاباشی ملے گی، لیکن کام میں اخلاص ہونا چاہیے۔ گش کرے گش میں اخلاص ہونا چاہیے، تعلیم میں بیٹھے تعلیم میں اخلاص ہونا چاہیے، رواجی نہیں۔ کہ آدمی جو ہے ہر چیز میں جس میں اخلاص ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ہنیئا لک یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں سارا مجمع پیدل چلے گا، میں اللہ کے نبی براق پر، اور تو میرے آگے آگے سرخوں اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ جب تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے گا تو ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال، ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال، بلال سچ کہا تو نے۔ یہ سب اقرار کریں گے۔ فَأَنَّىٰ يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ شابش کہاں پر ملی؟ دینداری تھی۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا دیندار مرد اور عورتیں جو ہوں گے انہیں شاباشی اللہ دیں گے، اور بے دینوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہاں مال مل جائے گا، مال تو ختم ہونے والا ہے، موت پر ختم۔ پھر آگے فرمایا بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ تو اندر سے پوچھے گا رضوان من القارع، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ تو میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ دروازہ کھلے گا۔ فرمایا کہ بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں سرخ اونٹنی پہ رہوں گا اور اس کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوں۔ اپنا ڈرائیور بنا دیا۔ بڑا آدمی اپنا ڈرائیور عام آدمی کو نہیں بناتا۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بادشاہ ہوں یہ، تو ان کے ڈرائیور بھی اسی مزاج کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ ہمیں جو ہم حج میں جاتے ہیں تو وہاں ایک علی اللحیانی ہے لڑکا، یہ بادشاہ کا ڈرائیور ہے، وہ ہمیں حج کراتا ہے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، پہلے سے چھٹی لے لیتا ہے کہ میں شیخ کو حج میں کراؤں گا۔ اب ہے بادشاہ کا ڈرائیور، ان کے بھائیوں کا ڈرائیور، تو میں کبھی کبھار اس سے چھیڑتا ہوں اس کو، بھئی کیا قانون ہوتے ہیں تمہارے یہاں؟ تو انہوں نے کہا مولانا کچھ مت پوچھو، کچھ مت پوچھو، بڑوں کی تو ان کے نخرے بہت ہوتے ہیں، یہاں دیکھنا نہیں یہاں دیکھنا نہیں۔ تو بڑا آدمی اپنا جو ڈرائیور رکھتا ہے وہ سوچ سمجھ کے رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہوگا؟ تو حضور نے اپنا ڈرائیور بنایا بلال کو کہ سرخ اونٹنی کی لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی اور تو میرے آگے آگے چلے گا۔ یہ شاباشی کہاں، جسے مناقب کہتے ہیں، یہ شاباشی کہاں پر ملی، کہاں سے ملی؟ دین۔ وہاں دنیا کے اندر چہرے میں اور دیکھا جاتا ہے، ظاہر دیکھا جاتا ہے، اللہ کے یہاں باطن دیکھا جاتا ہے۔ پہلے باطن دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دل میں اخلاص ہے کہ نہیں۔ سب صحابہ کو، اکثر صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناقب بیان کیے صحابہ کہ اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت دبلے پتلے تھے، ان کی ٹانگیں جو ہیں بہت دبلی پتلی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حشر کے میدان میں تم کو بھی تولا جائے گا، بے اعمال تو تولے جائیں گے لیکن جو عمل والا ہے اسے بھی تولا جائے گا، جس کے بدن سے عمل نکلے۔ تو صحابہ مسکرائے، بے کیوں مسکراتے ہو؟ یہ فرمایا عبداللہ بن مسعود کا تو وزن ہوگا ہی نہیں، عبداللہ بن مسعود کا تو وزن ہوگا ہی نہیں۔ بے کیوں نہیں ہوگا؟ دبلا پتلا ہے، اس کی پنڈلیاں دیکھو، پنڈلیاں کتنی دبلی پتلی ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا لا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن مسعود کو جب تولا جائے گا
تو اس کی پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. یہ بتایا کہ اس کی پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. کیا مر دیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود بہت مالدار تھے، وہ فقیر آدمی تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مال نہیں تھا. ہمارا فقہ حنفی جو چلا ہے اس میں زیادہ تر ہمارے احناف نے عبداللہ بن مسعود کی حدیث لی ہیں. غریب صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا غریب صحابہ میں، فقراء اس میں یہ شمار میں آتے ہیں. عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف یہ مالدار صحابہ میں شمار ہوتا ہے ان کا. حضرت عثمان غنی یہ مالدار صحابہ میں شمار ہوتا ہے. معاذ بن جبل یہ بھی بہت بڑے مالدار تھے، بعد میں فقیر ہوئے، ان کا قصہ ہوا، لیکن بہت رئیس آدمی تھے وہ معاذ بن جبل پہ. یہ غریب صحابہ میں شمار ہوتا ہے ان کا. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ ہنی اللہ کے ابن مسعود، اے ابن مسعود تیرے لیے خوشخبری ہے، تجھے جب تولا جائے گا تو تیری پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا. 5 کلومیٹر کا ہے احد پہاڑ. ہم مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں تو ساتھیوں کو ہم کہتے ہیں کہ ابھی چلو ہمیں ذرا احد پہاڑ پر چکر لگوا لو، سمجھے راؤنڈ. تو برابر جب پورا یوں چکر لگاؤ تو 5 کلومیٹر ہوتا ہے. یہ شاباشی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ملے گا. ام ایمن چہرے کا دیوار میں سیدھی سادھی، کوئی کشش کی چیز نہیں. کسی کو بدصورت نہیں کہہ سکتے بھائی. ہاں حیدرآباد والے یہ سننا، ارے بہت بدصورت ہے، نہیں. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ قرآن میں هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم، اس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتیں اچھے بنائی. جسے اللہ اچھا کہے ہم بدصورت کیوں کہیں بھائی؟ بس اتنا بھی قبول صورت نہیں ہے. جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے. مبہم بات کرے آدمی، دیکھو بہت کالی کلوٹی ہے، بہت کالا کلوٹا ہے، بہت بدصورت ہے، بہت. هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم، تمہاری صورتیں ہم نے بہت اچھی بنائی ہیں. ہر ایک کی صورت اللہ نے اچھی بنائی، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے ٹھنگنا ہو. جو کس نے پیدا کیا اس کو بھائی؟ اللہ. تو یہ ام ایمن جو تھی یہ شروع سے لے کر آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہے. شروع سے لے کر آپ کی پیدائش سے لے کر، پیدائش کے وقت بھی تھی، بعد میں سفر میں بھی رہی، آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک لمبی عمر پائی ہے ام ایمن نے سب. اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کہتے تھے مجھے ماں کا پیار ملتا ہے اس سے. شروع سے لے کر آخر تک، یہاں تک کہ حضرت عمر کے زمانے تک، حضرت عمر کے دور میں بھی زندہ تھی. جب وہ شہید ہوئے حضرت عمر یہ زندہ تھی ام ایمن. اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا. تو ان کے قصے حدیث میں بہت آتے ہیں ام ایمن کے. ایک ام ہانی ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن تھی، حضرت علی کی بہن، اور حضور کی چچازاد بہن. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قیام کرتے تھے کہ مجھے ام ہانی کے گھر میں ٹھہرانا، آپ فرماتے تھے کہ مجھے ام ہانی کے گھر میں میرا پڑاؤ ڈالنا، تو کمرہ وغیرہ ٹھیک کر دیتی تھی. اور ایک ام ایمن ہے آخر تک، یہاں تک کیا پیدا ہوئے تو وہ ساتھ تھی. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو بھی یہ ساتھ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں جب آپ 4 سے 5 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کا سفر ہوا تو یہ ساتھ تھی. صرف طائف کے سفر میں یہ ساتھ نہیں تھی. آپ کا جو طائف کا سفر ہوا تو اس وقت میں یہ ساتھ نہیں تھی ام ایمن. لیکن اب عبد المطلب جو ہے اور ابو طالب اس پر بہت اعتماد کرتے تھے، ام ایمن پر بہت اعتماد. اسی لیے عبد المطلب نے کہا تھا کہ بھی جب تک میں زندہ ہوں تو تم جو ہے محمد کو سنبھالتی رہو. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر ہوا، قصہ لمبا ہے بھائی. طائف گئے، طائف جا کر سب قصے ہوئے. بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی عمر 3 سال کی تھی یا 4 سال کی تھی.
حضرت حلیمہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی، بچپن کے اندر ایک تو لے کر گئی، لیکن برکتیں دیکھی، ارے برکت بہت برکتی بچہ ہے یار، برکتی بچہ ہے۔ واپس آئی سال سوا سال کے بعد، تو کہا آمنہ سے اب حضور کی والدہ سے، بھئی یہ بچہ جو ہے بڑا برکتی ہے، پھر سے ہمیں دے دو، کچھ خدمت کریں ہم وہاں۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ بھئی بہت اچھا ہے، لے جاؤ، مکہ مکرمہ میں تو ڈائریا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، بچے مر رہے ہیں، مجھے بھی ٹینشن ہوا کہ بھئی یہ محمد کو لے کے آئی ہے، میں کیسے رکھوں گی یہاں، تو لے جاؤ واپس۔ تو حضور پھر لے گئی حضرت حلیمہ۔ اب جب بڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 2.5 سال 3 سال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے تھے وہاں۔ 2.5 سال 3 سال کا لڑکا تو تھوڑا سا دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، بیٹا یہ لے آؤ، لے آتا ہے، کام کرتا ہے تھوڑا بہت جو ہے۔ تو حلیمہ نے ایک کام یہ کیا کہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بدلتی اور غسل بھی دیتی، نہلاتی، اور اس دور کے اعتبار سے بن سنور کر کے بچوں کو بنا سنوار کر کے تیار کر کے اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے بھیج دیتی۔ یہ حلیمہ نے ترتیب شروع کی، بھئی یہاں ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کرے گا، تھوڑا بچوں کے ساتھ جائے گا، کھیلے گا، کودے گا، وہاں آبشار ہے، طائف قبیلے بنو سعد کا مطلب ہمارا ہندوستان کا شملہ، ہمارا ہندوستان کا کشمیر، وہاں آبشار بھی ہے، وہاں باغات بھی ہے، وہاں انگور بھی ہے، وہاں گلاب بھی بہت پکتے ہیں، طائفی گلاب بہت مہنگا ہوتا ہے، وہاں کی زمینوں کے بھاؤ بھی بہت مہنگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتی روزانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھائیوں کے ساتھ جاتے، کھیلتے کودتے، شام واپس آ جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سارے کے سارے بھائی کھیل رہے تھے، اور آپ بھی کھیل رہے تھے سب بھائیوں کے ساتھ، تو کچھ فرشتے آسمانوں سے آئے قبیلے بنی سعد میں، اور سب بھائیوں نے دیکھا آسمان سے کوئی لوگ اتر رہے ہیں، اور پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھیلتے تھے بیچ میں، وہاں سے فرشتے آئے، فرشتے نے وہیں سے اچک لیا۔ سب بھائیوں نے دیکھا، ارے ہمارا بھائی، قریشی بھائی کہتے تھے، قریشی بھائی، اخونا قریشی، اخونا قریشی، قریش تھے نہیں مکہ والے سب، قریشی، اخونا قریشی، اخونا قریشی، اخونا قریشی لے جا رہے ہیں، ان کی تو کوئی طاقت ہے نہیں کہ حضور کو چھڑانے کی۔ اور بڑی پہاڑی تھی وہاں پر، وہ پہاڑی اب بھی ہے، کبھی جانا ہو تو دیکھ لینا، ٹور والے دکھا دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اس پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں نیچے سے سارے کے سارے، حضرت شیمہ بھی تھی اس میں دیکھنے والوں میں، رضائی بہن تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا۔ فرشتوں نے مل کر کرتا نکالا، آپ کو لٹایا، سب دیکھ رہے ہیں یہ لوگ۔ پھر جب آپ کا شق صدر ہوا، جو شق صدر ہوا، سینہ چاک کیا تو خون نکلا، جو خون نکلا تو ظاہر بات ہے کہ آدمی خون سے گھبراتا ہے، ارے خون نکلا، یہ تو مر گیا، ہمارا بھائی تو مر گیا۔ اور فرشتوں نے جو کرنا تھا، اندر سے کچھ چیزیں نکالی، اندر کوئی چیز رکھی، جو اللہ کا غیبی نظام تھا وہ ہوا سارا کا سارا۔ لیکن خون دیکھا تو دیکھ یہ بھی بچے ہی تھے، سارے کے سارے گھبرائے اور یہ گاؤں کی طرف بھاگے بکریاں چھوڑ کر، اور ایک ہی بات، اخونا قریشی مات، ہمارا قریشی بھائی مر گیا، ہمارا قریشی بھائی مر گیا۔ میں اصل قصہ سنا رہا ہوں ام ایمن پر کہ چہرہ مہرہ کیسا تھا اور درجہ حضور نے کیا دیا، شاباشی کیا ملی۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا، شاباشی جو ملے گی وہ چالاکیوں پر نہیں ملے گی۔ دعوت کا کام اگر وہ چالاکیوں سے کرے گا تو محروم رہے گا، اور دعوت کا کام اگر اخلاص سے کرے گا تو وہ چمکے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھرے مجموع میں، یہ کہتے تھے کہ آج کل لوگ دعوت کے کام میں اس لیے نکلتے کہ ذرا یہ منڈی اچھی ہے، یہ منڈی
اچھی چل رہی ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے، سفر بھی ہو جاتے ہیں، دنیا بھی دیکھ لیتے ہیں. ابا کہتے تھے کہ یہ محروم رہے گا، کہ آدمی محروم ہے. یہ ذمہ داریوں کا کام ہے. نبیوں کی ذمہ داری دی جاتی تھی جو آپ کو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے. اس لیے ہمارے دعوت کے کام میں کوئی چالاکی نہیں چلتی. جو اخلاص کے ساتھ چلتا رہے گا، کوئی اسے پہچانے نہ پہچانے، لیکن اللہ اس کو پہچانے گا اور اللہ اس کو اپنے لیے قبول چھانٹ لے گا. هو اجتباکم وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. موسیٰ علیہ السلام کو کہا میں نے تجھے پسند کر لیا ہے، بس ختم ہو گئی بات، میں نے تجھے چھانٹ لیا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ اللہ نے تم کو چھانٹا ہے. کن کو؟ ہم کو. اب اس میں اگر آدمی چالاکیاں کرے تو محروم رہے گا. ہاں دنیا تو مل جائے گی، کرسی مل جائے گی، بیان بھی اچھا کر لو گے آپ، سب کچھ ہوگا. سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ ایک سوال ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ یہود نصارہ؟ نہیں. مشرکین؟ نہیں. مجوسی؟ نہیں. تو کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا. صحیح حدیث ہیں. یسعر کا مطلب ہے جہنم بھڑکائیں گے. ہم ایسے لوگوں کو ڈال کے جہنم بھڑکائیں گے، ڈالیں گے جا کے جہنم بھڑکے، خود بھی ڈوبے اور قوم کو بھی ڈبویا. تو شاباشی جو ملتی ہے وہ انسان کی اندر کی نیت پر ملتی ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کی صحیح کوشش کرے اور ایمان کی حالت میں کرے، یقین کے ساتھ کرے، اللہ کہتے ہیں کہ اس کی کوشش ہمارے یہاں قابل قبول ہے. آپ کا کوئی خواہ پوچھے نہ پوچھے، آپ کو کوئی ہدیہ دے نہ دے، آپ کو کوئی کرسی دے نہ دے، کوئی آپ کو آگے بلائے نہ بلائے، اللہ کی بزم سے نکلنا نہیں چاہیے. لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تمکی. شاعر کہتا ہے لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تمکی، وہ نہ کہہ دے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. اگر اللہ نے کہہ دیا کہ یہ زہریلا پھوڑا